السلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ واہ کینٹ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں دیکھنے والے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا ہمیں حکم ارشاد ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور درود کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ اب یہاں بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کا شاہ پر یعنی سب سے مضبوط پر ہے، اسی کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعا بھی مانگیں کہ دعا خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ارشاد فرمایا گیا، اور ہر دعا کے اول و آخر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کریں کہ یہ بہترین وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہماری دعا قبول ہوگی۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے، ہم واہ کینٹ میں حاضر ہیں۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اے عاشقان رسول اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے اور خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت پیارے صحابی، ہر صحابی ہی بہت پیارے ہیں، ان میں سے ایک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، انشاءاللہ الکریم اس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے اس وقت کی بات سنی. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور ننھے شہزادے حضرت امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کریم کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. ننھے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس حاضر ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ اب منظر کچھ یوں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں میں تھے. قربان جائیں، کیا منظر ہوگا ذرا تصور کریں. آقا کریم کے گورے گورے نوری نوری ہاتھ اور ان ہاتھوں میں نواس رسول امام علی مقام کے ننھے ننھے پیارے پیارے گورے گورے نوری نوری ہاتھ. آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے ننھے ننھے پیارے پیارے پاؤں مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھے ہوئے تھے. اب یہ کتنا حسین منظر ہے پیارے اسلامی بھائیو. ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ مقدس ہاتھ جو اٹھ جائیں تو تقدیر بدل دیتے ہیں، جن کا اشارہ ہو جائے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. ان گورے گورے پیارے پیارے ہاتھوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں کو تھام رکھا ہے. اور وہ پیارے پیارے مبارک پاؤں جنہیں عرش اعظم نے بوسے دیے ہیں، ان مبارک پاؤں کے اوپر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ہیں. دل کہتا کہ اس حسین منظر کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک تو آیا ہوگا کہ واہ، امام علی مقام نے کیسا اونچا نصیب پایا ہے. نبی کی جان محب خدا قرار بطول، نبی کی جان محب خدا قرار بطول، تمہیں ہو دین کے سرور حسین ابن علی. خیر روایت آگے سنتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہم میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نانا ہوں گے، دادا ہوں گے، جن کے نواسے ہوں گے، پوتے ہوں گے، کئیوں کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوں گے. اس واقعے سے سیکھیں اپنی اولاد سے کیسے محبت کرنی ہوتی ہے، ان پر کیسے شفقتیں انڈیلنی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے، کس کو؟ امام حسین کو میرے آقا فرماتے ہیں، اے پیارے چھوٹے چھوٹے قدموں والے، اوپر چڑھا اے ننھی آنکھوں والے. ہائے ہائے، کتنا لاڈ والا انداز ہے، کتنا محبت بھرا انداز ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو پیارے الفاظ ہیں نا جو بھی ہم نے سنے ہیں، یہ الفاظ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی موقع پر ارشاد نہیں فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا دل بہلاتے تو یہی الفاظ ذرا طرز کے ساتھ پڑھتے. جب میرے آقا طرز کے ساتھ پڑھتے تو انہیں سن کر حسنین کریمین خوشی سے جھوما کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور نرالے انداز ہیں. کاش نصیب ایسا ملتا کہ ہم بھی یہ منظر آنکھوں سے دیکھتے. خیر آگے روایت سنیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین اوپر چڑھاؤ. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کے پیارے ہاتھوں کا سہارا لیا. منظر یوں بنا کہ آپ نے مبارک ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنا بوجھ زمین کی طرف مائل کیا اور ننھے ننھے قدم
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر رکھتے ہوئے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے. چڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مقدس پر آ گئے. رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منہ کھولو. آپ نے منہ کھول دیا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، اللہم احبہ فانی احبہ، یعنی اے اللہ پاک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. جو رسول والا ہے، جو حسین والا ہے، جو رسول والا ہے، جو حسین والا ہے، با خدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے. خود خدا نے قرآن میں جا بجا یہ فرمایا، جو ہے محمد کا وہی ہمارا ہے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے امام علی مقام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ ذرا محبت بھرے انداز پر غور تو فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر کمال شفقت اور محبت بھرے انداز کا اظہار ان کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے واہ کینٹ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں بھی اپنی اولاد سے اظہار محبت کرنا چاہیے. بچوں کو خوش کرنا کار ثواب ہے، اور اپنی اولاد اس کے تو حقوق ہی الگ سے ہمارے ذمے ہوتے ہیں. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ خدا کی نمانتوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے، ان کو ہنسائے، کھیلنے اور بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی دلداری ہر وقت یہاں تک کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے. اللہ اکبر. یہ اولاد کے حقوق ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں بہت کچھ اس طرح کا سیکھنے کو ملتا ہے. لہذا چاہیے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مبارک اداؤں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد سے، اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے، اپنے بھانجوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اور جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، ہمیں ان سے محبتوں بھرا انداز اختیار کرنا چاہیے. محرم کا مبارک مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا. آئیے ذرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا تعارف بھی سنتے ہیں. سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے آقا کے نواسے ہیں. مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں. اب کتنا بڑا انٹروڈکشن ہے کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ کے شہزادے ہیں، اور میرے آقا کریم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے نواسے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور لقب ہے سبط رسول، یعنی رسول پاک کے نواسے.
اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ کے پھول ہے۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 رفقا جو وفادار تھے، 10 محرم شریف سن 61 یعنی 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا جان کے دین کا پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑوں کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، اور شجاعت کا، بہادری کا، استقامت اور صبر اور ذکا میں درس دے گئے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ان کے بڑے فضائل ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ آئیے سنتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کے جو فضائل ہیں ان میں سے کچھ سن کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا، اب سنیے گا اور خوشی سے اللہ کا ذکر کر کے سبحان اللہ کہیے گا، انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی، عقیدت بھی بڑھے گی، اور اللہ کا ذکر ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی نصیب ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آقا فرماتے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، قربان جائیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور آگے فرمایا جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے امام حسن حسین کے ساتھ؟ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سونگھا کرتے اور سینے کے ساتھ لپٹاتے تھے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، امام علیہ سنت نے جو شعر لکھا ہے اس کی کچھ تشریح یوں بنتی ہے کہ اے رضا اس عزت والے کرم والے باغ یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا بات ہے کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کلی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پھول ہیں۔ سیدی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان
رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ عاشق صحابہ اہل بیت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اعلی حضرت کے اس شعر کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ ان دو سے مراد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اعلی حضرت نے ان دونوں کا صدقہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان دو پھولوں کے صدقے میں آقا رضا پر ایسا کرم کیجئے گا کہ رضا بھی قیامت کے دن پھول کی طرح مسکراتا اٹھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صحابہ کو بھی امام حسین سے محبت، خود میرے آقا کریم کے ہم نے فضائل ان کے بارے میں سنے، ان کی زبانی سنے کہ ان کو محبت، ہر کوئی امام حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت بھی امام حسن حسین سے، اہل بیت سے، صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے امام حسین کی شان میں کچھ لکھا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا عشق بڑھے گا، انشاءاللہ عقیدت میں اضافہ ہوگا۔ میرے مرشد امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضی، نانا نبی ہیں خوب ہے قسمت حسین کی، شیر خدا کے شیر ہیں بے حد دلیر ہیں، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، کنبال اٹھایا جان بھی اپنی نثار کی، بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، دل میرا چالے عشق تو زہرا کے لال کا، معاشر میں لنگ لائے گی چاہت حسین کی، مولا علی کے لال کا ادنا غلام ہوں، نسبت رہے الہی سلامت حسین کی، ابو بکر اور عمر کے طفیل ہے خدائے پاک، مرنے سے پہلے دیکھ لوں تربت حسین کی، محروم کیسے ہو بھلا منگتا حسین کا، خالی پھرانا ہے نہیں عادت حسین کی، بھر بھر کے جھولیاں لیے جاتے ہیں سب گدا، مشہور ہے جہاں میں سخاوت حسین کی، عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، عطار کی یہ آرزو ہو پوری یا خدا، اس کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام عالی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بلند مرتبہ ہیں۔ سبحان اللہ، امام علی مقام کی سیرت پاک جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل مبارک کی جو کیفیات تھی، یہ مبارک کیفیات ہمیں قدم بقدم نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے دل میں ایمانی جذبہ تھا، اللہ پاک پر آپ کو کامل بھروسہ تھا، یقین تھا، پھر آپ کا توکل، حلم یعنی قوت برداشت، آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات، آپ کے اندر اخلاص، للہیت، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ مقدس جذبات ہیں جن سے میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملتا ہے۔ اور یہ واضح کر دوں کہ جو دل کے پاکیزہ و صاف ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو جنت میں لے جانے والے وصف ہوتے ہیں نا، انہیں باطنی عبادت کہتے ہیں۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو ہم ظاہری کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز ظاہر کی عبادت ہے، مگر جب نماز کے دوران دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی یادوں میں جب بندہ کھو جاتا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، تو میرے پیارے اسلامی بھائی یہ باطنی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو امام علی مقام
امام تشنا کام، امام حسین ظاہری عبادت بھی خوب کرتے تھے اور آپ باطنی عبادت بھی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ آپ کی باطنی اور ظاہری عبادات میں سے چند کا ذکر سنتے اور سیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا انداز کیسا تھا۔ آپ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جانے کے لیے جب مکہ پاک سے روانہ ہوئے، اب یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ آپ جو کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں گئے تھے۔ بعض دفعہ شیطان مردود یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ معاذ اللہ آپ تاج و تخت کی خواہش رکھتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، عرضیاں پیش کر رہے تھے کہ علی مقام، اے امام علی مقام، آپ کوفہ نہ جائیے، وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ ان کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں باہر صورت وہ ذمہ داری نبھاؤں گا۔ اور فرمایا وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ غرض یہ تقدیر کا ایک فیصلہ تھا جس کے لیے آپ کو جانا ہی تھا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض دفعہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے یہ وضاحت کی گئی۔ خیر، امام علی مقام امام حسین کربلا کی طرف جب روانہ ہوئے، اس وقت جو مدینہ پاک کا گورنر تھا انہوں نے آپ کو خط لکھا۔ اس خط میں درخواست کی، اے امام علی مقام، آپ واپس تشریف لے آئیے۔ اگر یزید کی جانب سے کوئی خطرہ ہے تو میں آپ کو امان پیش کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً خط لکھا اور فرمایا، اگر اس خط کا مقصد میری خیر خواہی ہے تو اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ مزید فرمایا، خیر الامانی امان اللہ، بہترین پناہ تو اللہ پاک کی پناہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی، مزید آپ نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ کامل ایمان والا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس خط میں ہمارے لیے دو سبق ہے۔ نمبر ایک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے خیر الامان امان اللہ، بہترین پناہ اللہ پاک کی پناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سبق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک سے ڈرتا نہیں ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک کی مقدس کیفیت یہ ہے کہ آپ بھروسہ اسباب پر نہیں اللہ پاک کی ذات پر رکھتے تھے۔ بطور خاص میدان کربلا جب پانی بند ہو چکا تھا، 22,000 کا یزیدی لشکر سامنے کھڑا تھا، اس وقت بھی آپ کا اللہ پاک پر جو بھروسہ تھا، یقین تھا، کیسا زبردست تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری امیدیں اللہ پاک کے ساتھ لگائیں، اللہ پاک پر آپ کا کامل بھروسہ رکھا آپ نے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو کیسی شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کا میدان کربلا میں شہید ہو جانا آپ کے مقدس مقصد کی تکمیل تھی۔ آپ شہادت پا کر سید الشہداء ہو گئے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ آج بھی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کی حاجت ہے ہم امام علی مقام امام حسین کا یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے دل میں اس کو بٹھا لیں
آپ نے بڑا پیارا فرمان جاری کیا، خیر الامانی امان اللہ، بہترین پناہ اللہ پاک کی ہے۔ اب ہم جو ہیں فی زمانہ اگر دیکھا جائے نا، بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہاتھ بھی گئے، پیر بھی گئے، دل بھی گیا، دماغ بھی گیا، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اتنے ڈگمگا جاتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب کر گزرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ خیر الامانی امان اللہ، بہترین پناہ تو اللہ پاک کی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کامل ایمان کے ساتھ توکل کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے اور مشکل کے حل کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور دل میں بہرحال یہ بٹھا کر رکھنا چاہیے کہ خیر الامانی امان اللہ، بہترین پناہ تو اللہ پاک کی ہے۔ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوف خدا والے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گورنر مدینہ کے خط کے جواب میں آپ نے دوسری بات جو لکھی وہ کیا تھی کہ جو دنیا میں اللہ پاک سے ڈرتا نہیں ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا خوف خدا بھی ایک باطنی عبادت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں بہت زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والے تھے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین کے خوف خدا کے سبب رونے کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ مبارک زرد پڑ جاتا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ سبب پوچھا گیا کہ حضور یہ رنگ زرد کیوں ہوتا ہے، کپ کپی طاری کیوں ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونے کا ارادہ کرے اس پر حق ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جائے اور جوڑ کانپنے لگ جائیں۔ تاریخ دمشق میں ہے، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم میں ایک کنیز خرید اور امام حسین کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنیز سے پوچھا تم کس کام میں ماہر ہو؟ بولی میں قرآن کی تلاوت بہت اچھی کر لیتی ہوں اور عربی میں بہت زیادہ اشعار بھی مجھے یاد ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا چلو تلاوت سناؤ۔ اس نے قرآن کی تلاوت سنائی اور پھر فرمایا اب شعر بھی سناؤ۔ کنیز نے یہ شعر پڑھا، انتا نعم المتاع لو کنتا تبقا غیر ان لا بقاء للانسانی۔ اس کا ترجمہ ہے تم کتنا پیارا مال ہو اگر ہمیشہ رہتے، مگر افسوس انسان فانی ہے، دنیا سے چلا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ فکر آخرت اور خوف خدا کا غلبہ آپ پر ہو گیا، مبارک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور جب آپ کی حالت سنبھل گئی تو ارشاد فرمایا اے کنیز تو آزاد ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم یاد مناتے ہیں، جن کی منقبت سن کر ہم جھوم جاتے ہیں،
جن کی شہادت کا ذکر سن کر دل غمگین ہو جاتا ہے، یزیدیوں کے ظلم کا سن کر خون جوش مارنے لگتا ہے۔ ہمارے وہی پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے۔ آپ خوف خدا میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ کاش امام علی مقام امام حسین سے محبت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا واضح فرمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جو اللہ کے خوف میں روتا ہے، اللہ کے خوف میں جو اشک بہاتا ہے، جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے جو اشک باری کرتا ہے، یہ کتنا مقدر والا ہے، یہ کتنے مقام والا ہے، یہ کتنی شان والا ہے، یہ اللہ رسول کو کتنا پیارا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے خادم صحابی، آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بہت سارے ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی سنیں۔ حضرت انس نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے تم سفلہ بننے سے بچنا۔ اس نے عرض کی کہ سفلہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو اللہ کے خوف میں روتا ہے، اشک بہاتا ہے، وہ کتنا مقدر والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اب خوف خدا میں رونے والے کی شان اور بھی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں، اللہ کرے ہمارے آنسو بہ رہے ہوں اور ہمیں انہیں پونچھے نہیں، بہنے دیں اللہ کے خوف میں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہنے دیا جائے کہ وہ اسی حالت میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں نا، بڑے قیمتی ہیں، بڑے مقدر والے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، جن کے آنسو بہتے ہیں۔ آج پیسے گم ہونے پر تو آنسو آ جاتے ہیں، آج دنیا کی کوئی نعمت گم جائے تو آنسو آ جاتے ہیں، کاش ہمیں اللہ کے خوف سے بھی رونا نصیب ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ خوف خدا میں رونے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح امام علی مقام اللہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے، آپ خوف خدا رکھنے والے تھے، اسی طرح امام علی مقام کی کرم نوازیاں بھی بے انتہا کی تھیں۔
چنانچہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باطنی عبادات میں سے ایک عبادت کا نام ہے خیر خواہی چاہنا، یعنی خیر خواہی کا معنی ہے بھلائی چاہنا۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے دل سے مسلمانوں کی بھلائی چاہنا فرض عین ہے اور مال وغیرہ کے ذریعے بھلائی کرنا فرض کفایہ ہے۔ شاید بہت ساروں کو آج پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ دل سے خیر خواہی فرض عین ہے، ہر مسلمان پر یوں ہی فرض ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ فرض ہے، لہٰذا ہم کسی کی برائی ہمیں نہیں چاہنی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین بڑی بھلائی چاہنے والے تھے، آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے سلوک کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے زاہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، پرہیزگار، نیک اور خیر خواہی چاہنے والے اور بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کا ایک باغ تھا، گارڈن جس کو کہتے ہیں باغ، اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے غلام رکھا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس غلام کا نام کیا تھا؟ اس غلام کا نام تھا صاف، یعنی صاف کا مطلب ہے چنا ہوا، جو اس باغ کی امام حسین کے باغ کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس باغ کو روانہ ہوئے، تشریف لے گئے۔ جیسے امام حسین باغ میں پہنچے، کیا دیکھا کہ غلام جو آپ کا نوکر تھا، سرونٹ تھا، وہ روٹی کھا رہا ہے۔ قریب ایک کتا، ایک ڈاگ وہاں پر بیٹھا ہے، اور غلام کا انداز کیا ہے کہ ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس ڈاگ یعنی کتے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ امام حسین رک گئے اور اس منظر کو آپ نے دیکھا اور تعجب ہوا، آپ اس کو دیکھتے رہے۔ جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہو گیا تو آپ تشریف لائے، آواز دے کر فرمایا اے صاف۔ غلام نے آواز سنی تو گھبرا گیا کہ امام حسین تشریف لائے۔ کہا علی جا معاف کیجئے گا، مجھے آپ کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ اب امام علی مقام کی کرم نوازی دیکھیے، ان کا حسن سلوک دیکھیے، ان کی خیرخواہی دیکھیے، ان کا پیار دیکھیے، غلام کے ساتھ انداز دیکھیے۔ اللہ اکبر، فرمایا اے صاف، ہم تمہارے باغ میں بلا اجازت آ گئے، مجھے معاف کر دینا۔ عرض کیا آقا یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، باغ بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ فرمایا تم کتے کو کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ عرض کیا جب میں کھانا کھانے لگا تو یہ میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے حیا آئی کہ اس کو دیکھتے ہوئے میں اکیلا ہی کھا لوں۔ یہ کتا بھی آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا ہے، یہ بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں، روٹی بھی آپ کی دی ہوئی تھی، لہذا سوچا اسے بھی کھلا دیتا ہوں اور خود بھی کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب غلام بھی تو کس کا ہے؟ امام حسین کا غلام ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ آپ نے جب غلام کی بات سنی تو مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے صاف، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا اور ساتھ 2000 سونے کے سکے دیتا ہوں۔ غلام نے عرض کیا علی جا آزاد تو فرما دیا مگر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لہذا اجازت دیجئے کہ آزادی کے بعد میں اسی باغ میں خدمت کرتا رہوں۔ فرمایا اے صاف، میں نے کہا نہ تھا کہ ہم تمہارے باغ میں آئے ہیں؟ آدمی کو چاہیے کہ جو کہے وہ کر کے دکھائے، لہذا یہ باغ اور اس میں جو پھل پھول ہیں وہ سارے میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ ہاں اب میں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں تو ہماری مہمان نوازی اسی باغ کے پھلوں کے ساتھ کر دو۔ کیا کریمانہ انداز ہے، سبحان اللہ۔ غلام کو باغ کا مالک بھی بنا دیا، آزاد بھی فرما دیا، اور سبحان اللہ کیسا کریمانہ انداز ہمیں اپنا کے دکھایا۔ واقعی جب امام حسین کے بارے میں پڑھتے ہیں، امام حسن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ہاں یہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ ان کی تربیت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے ہم ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ میں اور ان کی محبت عطا فرمائے، اللہ میں سب صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ میں سب اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کی سیرت پڑھیں تو آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے۔
چنانچہ عاشورہ یعنی 10 محرم کی جب رات آئی نا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو فرمایا، پتہ کیا فرمایا؟ کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے اور آج کی رات ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت سے دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو فرما رہے ہیں کہ اگر آج کی رات یہ لڑائی مؤخر ہو جائے تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ایک اور رات نصیب ہو جائے گی۔ میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی یہ زندگی کی ظاہری آخری رات تھی، مگر اللہ پاک کی عبادت کا ذوق اور شوق تو دیکھیں، اور عین شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں سجدے کی حالت میں تھے۔ کاش 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 ہم غلامان امام حسین بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ الحمدللہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے۔ اگر ہم زبان سے امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر ہمیں سوچنا ہے کہ امام علی شان کی سیرت کو بھی اگر ہمیں اپنانے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں ضرور اپنانا ہوگا۔ اگر نہیں اپنائیں گے، خالی زبان سے دعویٰ کریں گے تو یہ ناقص محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ عاشق تو اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنے مبارک چہرے پر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجائی ہوئی تھی۔ آپ کے ابو جان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت گھنی یعنی بھری ہوئی داڑھی شریف تھی۔ آج ہم بھی غور کریں، ہمارے چہرے پر یہ سنت مبارکہ ہے؟ امام علی مقام امام حسین نے اپنی مبارک زندگی کی آخری نماز فجر اپنے خیمے میں با جماعت ادا فرمائی، جبکہ دشمن چاروں طرف سے تلواریں چمکا رہے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی اصل محبت ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی چاہیے، اور جب دین پر کبھی مشکل وقت آئے تو انشاءاللہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں تھوڑا سا امام علی شان کی عبادت کا بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین کثرت سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ خیرات کرتے اور تمام بھلائیوں کے کام کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین کے ایک شہزادے، ان کا نام ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابو جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 یعنی 1000 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے 25 حج ادا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے میں چند پہلو سنیں، معلوم ہوا کہ آپ ہر وصف میں بے مثال تھے۔ اب آپ کو جو وصف تھے، کمال تھے، کہاں سے ملے؟ آپ کو اپنے ہی گھر سے تربیت ملی تھی، کیونکہ تربیت کا سب سے پہلا جو مکتب ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔
بچے کے سب سے پہلے استاد اس کے والدین ہوتے ہیں، اور آپ کا گھرانہ وحی و الہام کا مرکز اور علم و عرفان کا چشمہ تھا، آپ کا گھرانہ رشک کائنات اور مرکز تجلیات تھا، آپ کا گھرانہ عبادت و ریاضت اور سخاوت کا مرکز تھا، آپ کا گھرانہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا چشمہ تھا، سر چشمہ تھا، آپ کا گھرانہ غریبوں کی حاجت روائی اور غم کے ماروں کا سہارا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچپن میں تعلیم و تربیت کی ایسی بابرکت مجلس ملی، ایسا ماحول میں اثر آیا کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں آپ کی تربیت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں امام علی مقام کی ایک نصیحت بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہوتے دیکھے اور اس پر تنبیہ نہ کرے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی پھول سے، اس حدیث سے ہم بھی مدنی پھول لیں۔ اگر ہمارے گھر میں، اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے آفس میں، ہمارے محلے میں کہیں بھی کوئی برائی ہو، ہم نرمی سے، محبت سے، پیار سے ان کو سمجھائیں اور ان کو اس برائی سے بچنے کا ذہن دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام، امام حسین کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ نیکی کے جذبے دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدنی قافلہ بھی ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، اس راہ میں مشقتیں اٹھانا سنت انبیاء ہے۔ دین کا کام مشکلات اٹھا کر، قربانیاں دے کر ہوتا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، نیک لوگ نیکی کی دعوت کے لیے گھروں سے نکلتے رہے، دور دراز علاقوں میں جاتے رہے، ہجرت کرتے اور مشقتیں اٹھا کر دین کا پیغام عام کیا کرتے تھے۔ ان کی قربانیوں کی برکت سے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، نیت کریں کہ انشاءاللہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا میں سفر کیا، ہم بھی انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا ثواب بھی امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کریں گے۔ الحمدللہ دنیا بھر سے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں، ہمارے واک اینڈ سے بھی اور دعوت اسلامی کے مدنی مراکز سے بھی کثیر عاشقان رسول انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے امیر اہل سنت کی دعا سنتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ مغفرت کا سبب بن گیا۔ ایک عالم صاحب کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا، عاشورہ کا روزہ مغفرت کا سبب بن گیا۔ ایک عالم صاحب کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا 60 سال عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شان حسنین کریمین مع عاشورہ کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے صحابہ و اہل بیت کا دیوانہ بنا اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور اور واکینٹ کے حاضرین، کچھ اعلانات بھی سماعت کرتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں رسالہ شان حسنین کریمین مع عاشورہ کے فضائل پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تقریباً 9:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں۔ مکتبۃ المدینہ کا بھی اعلان سماعت فرما لیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی
یعنی ہجری مہینوں کے نام، ان کی فضیلتیں اور ان میں پیش آنے والے اسلامی و تاریخی واقعات سے آگاہی حاصل کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مفید کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل، اسلامی مہینوں کے فضائل کا مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ مزید جان سکیں گے کہ یوم عاشورہ کے 22 اعمال، سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتیں، ہر مہینے کے خاص دن اور ان میں کیے جانے والے خاص اعمال و وظائف، ہر ماہ کے اعتبار سے بزرگان دین کے آراز۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے 300 روپیز یعنی 300 روپے میں قیمتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 حدیثیں بھی آج ہم سنیں گے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت ہوئی، یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ شب جمعہ کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ جمعہ کے دن کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہفتہ وار اجتماع ہے، بیان درود پاک اعلانات کے بعد اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام عاشقان رسول ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔